اترا کربلا کا جو کسی شہر میں نقشہ اترا مجرئی بولی زمین عرش مول مجرئی بولی زمین عرش مولا امتحان کی جو ترازو میں خزانے تولا ہر وفاداری شبیر میں ہر وفاداری شبیر میں پورا اترا منزل پا اترتی تو سکینہ کہتی صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا با صاحبو دیکھو کدھر ہے میرا با اترا گرد بیٹوں کو پھرا کریے کہا زینب نے میرے بھائی کی بلا رضوی صدقہ میرے بھائی کی بلا رضوی صدقہ اترا مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدہ گاہ میں فوج شہ سعید آئی رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی تبے کون گئی اور طاقتیں کون گئی اور طاقتیں جدید آئی ملال دور ہوا عیش کے قرینے سے بقا نفس غم دل زدہ نفس جان سینے سے غرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا وہ آئیں تو سرے تسلیم اٹھ کے نوڑایا وہ ہنس کے بولی کے کیوں یاد مجھ کو فرمایا کہا مریض نے خوش ہو کے شے کا خط آیا ہمارے دل کو فقط نام بر نے چین دیا محمد حنفی کو یہ کہہ کے مادر عباس کو لیا ہمراہ محمد حنفی کے گھر آئیں دختر شاہ وہ منتظر تھے لیے نام شہ زیجاب سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لو اب سنا امام غریب کا نام
پڑھو مریض کے آگے طبیب پڑھو مریض کے آگے طبیب کا نامہ حقیقہ لفظ جو القاب میں میرے لکھا فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے عباس میں غلام اس کا ہزار ہے قدم سے حضور کے ہوں جدا لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے سلام علیکہ السلام سلام پڑھ کے علیکہ السلام کہنے لگے کہا یہ فاطمہ صغرا سے تب بدیدہ تر لکھا ہے باپ نے تم کو کہ میری دختر دعا کے بعد ہو معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غائب کوئی گھڑی نہیں غائب طرف سے پیدا قلق صدمہ ہے رنجو ملال ہے صغرا ادو کے نرغ میں زہرہ کلا اے صغرا مومنو حسین سے مقتل قریب ہے آقا ہے عمر منزل اول قریب ہے شہر مدینہ دور ہے جنگل قریب ہے زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر القصہ صبح و منزل آقا آیا ہوئی لیکن یہ صبح سبت نبی کو کہاں ہوئی جس جہاں سواری رکے نہ آگے رواں ہوئی حیران سپاہ قصر کون و مکان ہوئی چھ گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار نے لیکن قدم بڑھایا نہ اکرام لیکن قدم بڑھایا نہ اکرام جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے ایک مشتقاق جھکے اٹھائی حسین نے خود سونگی اور بہن کو سنگھائی حسین نے ہم شیر کی سنی یہ دعائی حسین نے ہے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے باشندوں کو وہاں کے یہ مولا نے دین دا نام اس زمین کے جتنے ہو لو تم جدا جدا وہ بولے آپ کو ہو مبارک
का। अब्बास को पुकारना, आगे अलम बढ़ा, मंजिल यही है छावनी परदेसियों की छाव। हम शक्ल मुस्तफ़ा को निदादी बढ़े न जा, बेटा कनाते घेरो सराचे यही लगा। कुर्रा को तो हुआ है हमारा सफर तमाम, 10वीं को होगा फातिमा ज़हरा का, 10वीं को होगा फातिमा ज़हरा का घर। बिठला के पहलुओं में इन्हें ये किया बया, ऐ करबलाइयों में तुम्हारा हूँ मैं मां। जालिम मुझे सताते हैं जाता हूँ मैं जहाँ, बेचो जो ये ज़मीन तो चंद दिन रहूँ यहाँ। रहने से मेरे सब यहाँ आराम पाएंगे, खाके शिफा तुम्हारी ज़मीं को बनाएंगे, खाके शिफा तुम्हारी ज़मीं को बनाएंगे। दीनार दे के साथ 1000 इनसे ये कहा, बख्शी तुम्हें ज़मीन, मैंने बख्शी तुम्हें ज़मीन, तुम करो हिबा। शब्बीर के मामले पर सबने रो दिया, लिखने लगा क़बाला ज़मींदार करबला। गुल पड़ गया हुसैन, वतन को न जाएंगे, लो मोली ज़मीन बस्ती बसाएंगे, लो मोली ज़मीन बस्ती बसाएंगे। शे बोले आ मुझसे ये ज़ैनब का था कलाम, भैया क़बाले में अली अकबर का होवे नाम, यानी कि इसकी मिल्क में हो ये ज़मीन तमाम। अब्बास जाओ कह दो कि मजबूर है इमाम। 18 साल के ये ज़माने से जाएंगे, एक कब्र की जगह अली अकबर भी पाएंगे, एक कब्र की जगह अली अकबर भी पाएंगे। अब्बास ख़ैमे में गए देने को ये पैगाम, ज़ैनब ने देखते ही इन्हें ये किया कलाम। क्यों भाई मेरी बात पर राज़ी हुए इमाम, लिखा गया क़बाले में अकबर का मेरे नाम। दूल्हा बनाऊंगी मैं, दुल्हन ब्याह लाऊंगी, अकबर के नाम की यहाँ बस्ती बसाऊंगी, अकबर के नाम की यहाँ बस्ती बसाऊंगी। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन
وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين من وعلاهم فقد وعلى الله ومن عاداهم فقد عاد الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى وسقر الأنزع البتين الأشجع المتين الأشرف المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسيم الحاكم بنص الجليل المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب الزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين دعاء سلامتی امام زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بات. زان گرامی، سورہ نحل کی آیت نمبر 97 جس کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے اور عنوان مجالس اخلاق اجتماعی سوشل ڈسپلن ہیں، اور یہ مجالس عزا، یہ فرش عزا ایک عظیم وسیلہ ہے، ایک ایسی دانشگاہ حسینی ہے کہ جس میں بچے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور بزرگ بھی علم حاصل کرتے ہیں. جس فرش عزا سے ایک ایسی درسگاہ ہے کہ اس میں محدودیت پائی نہیں جاتی. دیکھیں، دنیا میں جتنے تعلیمی ادارے پائے جاتے ہیں اس میں محدودیت ہوتی ہے کہ یہ بچوں کے لیے ہے، یہ بزرگوں کے لیے ہے، یہ یونیورسٹی والوں کے لیے ہے، یہ دانشگاہ والوں کے لیے ہے، یہ ڈاکٹرز کے لیے ہے. مختلف عناوین سے محدودیت پائی جاتی ہے، مگر فرش عزا ایک عظیم سرمایہ ہے، ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں کوئی محدودیت پائی نہیں جاتی ہے. اس درسگاہ سے تمام فیضیاب ہوتے ہیں. یہ ایسی درسگاہ ہے. اور ماہ محرم و سفر ایک عظیم سرمایہ ہے عزیزان گرامی، کہ جس کے لیے جو زیارت عاشوراء کا آخری سجدہ ہے، کہ آپ دیکھیں کہ زیارت عاشوراء کی کتنی فضیلتیں، اور اس کا آخری سجدہ کہ اللہم لک الحمد علی مصابہم، اللہم لک الحمد علی مصابہم. یعنی یہ جو مصیبت جو تو نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اس مصیبت کو بنا رہے ہیں، اس مصیبت پر ہم غم زدہ ہیں، اس پر اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم غم حسین بنانے والوں میں سے ہیں. یقیناً آپ اس وقت اپنا عظیم سرمایہ غم حسین کے لیے دیتے ہیں، اپنا وقت غم حسین کے لیے دیتے ہیں. آپ یقیناً تاریکی میں، اندھیرے میں کوئی ہوا کا ذریعہ نہیں ہے، مگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں فقط اس لیے کہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں اپنی ارادت کو پیش کریں. عزیزان گرامی، دیکھیں محبت اور ولایت اہل بیت انسان کو کتنا پابند کرتی ہے کہ عشق اہل بیت کی خاطر انسان اپنی زندگی کا سرمایہ دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے سرمایہ دے رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ خدا کے دین کے لیے دے دیا، خدا کے دین کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا ساری زندگی کا سرمایہ دے دیا. اب اللہ نے بھی یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی یاد میں ذرہ برابر بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ اسے اجر عطا کرے گا. جانے گرامی، 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یحیی القلوب یوم تموت القلوب. یعنی امام کے جملے یہ ہے کہ اس روز
تمام قلوب زندہ رہیں گے کہ جو ہمارے امر کو دنیا میں زندہ کرتا تھا. کہ امام کے جو حدیث کے جملات ہیں وہ کہ من احیا امرنا، کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرے، لا تموت قلبہ یوم تموت قلوب، کہ اس کا قلب نہیں مرے گا جب سارے قلب مر جائیں گے. یعنی امام اشارہ کر رہے ہیں روز قیامت کی جانب کہ روز قیامت میں جب سارے قلب مردہ ہو جائیں گے مگر اس کا قلب زندہ رہے گا کہ جنہوں نے ہمارے امر کو زندہ کیا. اب امر امام کیا ہے؟ ایک اور حدیث سے خود امام نے واضح کیا ہے. ایک اور حدیث میں امام فرماتے ہیں احیو امرنا. دیکھیں حکم ہے، یہ امام کا امر ہے. احیو امرنا یعنی ہمارے امر کو زندہ کرو، یہ حکم امام ہے. امام حکم فرما رہے ہیں احیو امرنا کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. اس کے بعد امام دعا دے رہے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا. اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. فوری ابا سلط حروی کہ جو امام کے شاگردوں میں سے ہیں اور نزدیک ترین اصحاب میں سے ہیں امام کے 8ویں امام ابا سلط حروی، کہ جو آپ کے زندگی کے آخری لمحات تک کے جو ساتھ ہے ابا سلط حروی. ابا سلط حروی فوری سوال کرتے ہیں 8ویں امام سے کہ مولا کیفا یحیی امرکم، مولا یہ بتائیں کہ آپ کا امر کیسے زندہ کیا جاتا ہے. دیکھیں کیا بہترین سوال ہے. اگر ابا سلط حروی نے سوال نہ کیا ہوتا تو یہ جملہ ہمیشہ مبہم رہ جاتا اور تاریخ میں تا قیامت تک امام کے اس جملے کو ہر کوئی اپنے اعتبار سے تفسیر کر دیتا، تعبیر کر دیتا کہ امام نے فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرو. اب یہ امر سے مراد کیا ہے؟ جو چاہے انسان اپنی جانب سے کہہ دیتا، اس کی تفسیر کر دیتا، تعبیر کر دیتا. مگر ابا سلط حروی نے سوال کر کے تا قیامت تک واضح کر دیا کہ امر اہل بیت ہے کیا، امر امام ہے کیا کہ جسے زندہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ابا سلط نے سوال کیا مولا کیف یحیی امرکم، کہ کیسے آپ کا امر زندہ کیا جاتا ہے. امام نے فرمایا ان یتعلموا علومنا ویتعلم الناس، کہ ہمارے علوم کو سیکھنا اور لوگوں تک ہمارے علوم کو پہنچانا، یہ ہے ہمارا امر کہ دیکھو ہمارے علوم کو حاصل کرو. یتعلم علومنا، دیکھو امام یہ نہیں فرمانے کہ یتعلم حدیثنا یتعلم روایتنا، دیکھو ہماری احادیث ہماری روایت نہیں بلکہ امام نے فرمایا یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو حاصل کرنا. امام کی حدیث سمجھنے کے لیے بھی مقدمہ چاہیے. ہر کوئی امام کی حدیث نہیں سمجھ سکتا، ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ امام کے کلام کو سمجھے. امام کا کلام لسان اللہ ہوتا ہے. لسان اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی انسان میں اتنی ظرفیت ہونا چاہیے کہ جو لسان اللہ کے کلام کو سمجھ سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. کیا یہ ممکن ہے کہ انسان ہر چلنے پھرنے والا یہ کہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں حدیث سمجھ کے عمل کر لیتا ہوں، مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کا قول ہے، قول امام ہے، قول امام ہے، چبوتروں پہ، چوراہوں پہ، ہوٹلوں میں قول امام، قول امام. کیا قول امام کیا ہر راہ چلنے والا سمجھ لے گا؟ ہر چبوترے پہ بیٹھنے والا سمجھ لے گا؟ کیا ہر جوتا چپل بیچنے والا سمجھ لے گا؟ اس کے لیے مقدمے چاہیے. کلام امام سمجھنے کے لیے 17 علوم بتائے گئے ہیں کہ جو قول امام کو سمجھنے کے 17 علوم ہیں کہ وہ حاصل کرنے کے بعد انسان میں پھر بھی یہاں اطمینان نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکتا بھی نہیں. اس کے لیے بھی جا کر زانو ادب طے کرنا پڑتا ہے اساتذہ کے سامنے.
جب جا کر سند ملتی ہے کہ ان میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے قول امام کو سمجھنے کی۔ ذرا گرامی دیکھیں کس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ امام کے قول کو سمجھنے کے لیے صلاحیت انسان میں مقدمے چاہیے۔ ابا سلط حروی نے پوچھا مولا کیف یحیی امرکم، امام نے فرمایا یتعلموا علومنا، ہمارے علوم کو حاصل کرو، ہم نے جو علم تمہیں دیا ہے، جو ہمارے شاگردوں کو ہم نے سکھایا ہے، سینہ بے سینہ یہ علم پہنچا ہے، یہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتا چبوتروں پہ، بلکہ یہ جا کر زانو ادب طے کرنا پڑتا ہے، مدرسوں میں جانا پڑتا ہے۔ ذرا گرامی امام نے فرمایا ہمارے علوم کو حاصل کرو، وَيُعَلِّمُهُ النَّاسِ، اور لوگوں تک امانت داری کے ساتھ ہمارے علوم کو پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ذرا گرامی دیکھیں ممبر کی ذمہ داری، مجالس کی ذمہ داری، یہ جو ایام عزا کی ذمہ داری ہے کہ کس سے ممبر پر بٹھایا جائے، کس سے معارف اہل بیت لیے جائے۔ آٹھویں امام کی حدیث واضح کر رہی ہے کہ دیکھو ہر کسی کو ممبر پر نہ بٹھایا جائے، ممبر پر انہیں بٹھایا جائے جنہوں نے معارف اہل بیت کو حاصل کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں معارف اہل بیت کے لیے ہم اتنے پابند نہیں ہیں جتنے ہم عام علوم کے لیے پابند ہیں۔ میڈیسن ڈاکٹر کے لیے اگر آپ بولے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا انہوں نے آن لائن پڑھ لیا ہے، مطالعہ کیا ہے کتابوں کا، انہیں پتہ ہے کہ کون سی بیماری کے لیے کون سی دوا کھائی جائے، کیا آپ کسی بھی طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے جنہوں نے آن لائن مطالعہ کر لیا ہے یا یوٹیوب پر دیکھ کر 2-3 چیزیں معلومات حاصل کر لی، نالج حاصل کر لی ہے، کیا آپ اس سے علاج کرا لیں گے، اس سے دوا لے لیں گے؟ ممکن ہے کسی کے پاس جنرل نالج بہت زیادہ ہو جائے، دوا سے متعلق، میڈیسن سے متعلق، انجینئر ہے، بہت سارے معلومات آن لائن، آج کل تو آن لائن کا زمانہ ہے، موبائل پہ آپ دیکھیں، اب جو چیز ڈالی یوٹیوب پہ آ جاتی ہے، یہ کیسا بنایا جاتا ہے، وہ کیسا بنایا جاتا ہے، فوری ساری چیزیں بتا دی جاتی۔ کیا یوٹیوب پہ سیکھنے والے سے کیا آپ اپنا گھر بنانے کو دے دیں گے؟ کیا یوٹیوب پر سیکھنے والے کو آپ اپنا علاج کرائیں گے، اس آپریشن کرنے کی اجازت دے دیں گے؟ ذرا گرامی ایک واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک دیہات میں ایک کمپاؤنڈر تھا کہ جو ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے کام کیا کرتا تھا، اور اتنا ہاتھ اس کا صاف ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر اس پر اطمینان کرتا، اس سے کئی کام اس سے کرا لیتا، نشتر کرانا ہے اس سے کروا لیتا، ڈاکٹر کے ساتھ رہتے رہتے بڑا ماہر ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر دنیا سے گزر گیا، اب لوگ جو دیہات میں تھے، وہ جو کمپاؤنڈر تھا وہ لوگوں کا علاج کرنے لگا، لوگوں کو دوائیں دیا کرتا تھا، اس لیے کہ اسے مہارت حاصل ہو چکی، تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ مگر کچھ لوگوں نے اسے مشورہ دیا، کہا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غیر قانونی ہے۔ دیکھیں اگر ایک کمپاؤنڈر ڈاکٹر کی جگہ پر بیٹھ جائے تو غیر قانونی کام ہے، ایک چبوترے والا مجتہد اور مرجع کی جگہ پر بیٹھ کر فتوے دے، یہ کام اللیگل نہیں ہے، شریعت میں دخل دیں، یہ کام اللیگل نہیں ہے۔ ذرا گرامی کسی نے مشورہ دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہارا ہاتھ میں مہارت ہے، صلاحیت ہے اچھی، مگر پھر بھی سند ضروری ہے، آپ جائیں، جا کر علم حاصل کر لیں، نالج حاصل کر لیں۔ کتنے سال چاہیے؟ گریجویٹ ہے MBBS کرنے کے 4 سال چاہیے۔ سارے گاؤں والوں نے پیسے جمع کیا، اسے MBBS میں ایڈمیشن دلایا، وہ گیا، جا کر تعلیم حاصل کر کے مکمل جب 4-5 سال کے بعد واپس اپنے دیہات آیا، اور لوگوں کا جب علاج کے لیے، جب آپریشن کے لیے اس کے ہاتھ میں وہ قینچی اور چھری دی گئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تم کمپاؤنڈر تھے تو تمہارے ہاتھ کانپتے نہیں تھے، آنکھ بند کر کے تم کاٹتے تھے اور سی بھی دیتے تھے، مگر اب جب ڈاکٹر بن کے آئے ہو تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، جب میں نے علم حاصل نہیں کیا تھا مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی رگیں ہوتی ہیں، کتنی نسیں ہوتی ہیں،
کہ اگر غلطی سے کوئی ایک رگ غلط کٹ جائے تو انسان کے بدن کا ایک جز ناقص ہو جاتا. اگر ایک نس غلط کٹ جائے تو بدن کا کوئی اعضاء بیکار ہو جاتا ہے. یہ علم حاصل کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا. اس لیے اب میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ انسان کے جب بدن کے لیے آپریشن کرنا چاہتا ہے. ذہن گرامی دیکھیں، علم طب میں اتنی باریکی اور شریعت میں کیا اتنی باریکی نہیں ہے کہ جو چاہے شریعت کا آپریشن کر دے، جو چاہے فتوے دے دے، جو چاہے کہیں کہ میں نے قول امام کو سمجھ گیا اور قول امام یہ ہے. ذہن گرامی دیکھیں، اہل بیت نے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے علوم کی حفاظت کے لیے ساری ذمہ داری نبھائی ہے اور یہ حق ادا کیا ہے. فرمایا یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھو. پہلے سیکھو. آن لائن یا یوٹیوب پہ دیکھنے سے انسان نہیں سیکھتا ہے، بلکہ ایک مستقل کوئی دانشگاہ جائے، یونیورسٹی جائے، حوزہ جائے، مدرسے جائے، زانو ادب طے کریں کسی اساتذہ کے پاس، تاکہ انسان بول سکے کہ میرے اساتذہ یہ ہے، میں نے ان سے سیکھا ہے، میں نے ان سے پڑھا ہے، میں نے ان سے پڑھا ہے. انسان افتخار سے کہہ سکتا ہے کہ آغائے بہجت نے اس سر پر امامہ رکھا ہے. انسان یہ افتخار سے کہہ سکتا ہے. عارف زمان ذہن گرامی دیکھیں، امام نے فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، لوگوں کو پھر بتائیں، ہمارے علوم کو بتائیں. ذہن گرامی کہ دیکھیں یہ فرش عزا، یہ اہل بیت علیہ السلام کا ایک وسیلہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی ایک ذریعہ ہے کہ جس کی امانت ہے کہ اسے ہمیں حفاظت کے ساتھ لے جانا ہے. بڑی تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھو، مجالس کی اہمیت کو سمجھو، کہ جہاں پروردگار دو عالم قرآن مجید میں فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی، کہ جو عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، خواتین میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہونا چاہیے. ذہن گرامی دیکھیں، دین نے، اسلام نے یہ پابندی نہیں رکھی ہے کہ فقط دین کے علوم اور عمل صالح فقط مرد ہی کر سکتا ہے، عورت نہیں کر سکتی ہے. دین نے مرد اور عورت کو برابر کا حق ادا کیا ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں جتنا مرد کامیاب ہو سکتا ہے اتنا عورت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. اولیاء خدا میں مرد جتنا کامیاب ہو سکتا ہے اتنا عورت بھی کامیاب ہو سکتی ہے. بلکہ اگر یہ کہیں تو کچھ غلط نہیں کہ خواتین کو اللہ نے عورتوں کو تو اتنا مرتبہ عطا کیا ہے کہ حدیث قدسی میں پروردگار نے کیا فرمایا، لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اے رسول اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم نہ آپ کو خلق کرتے نہ علی کو خلق کرتے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں. ذہن گرامی کہ دیکھیں پروردگار کی بارگاہ میں خواتین بھی اولیاء خدا بن سکتی ہے، اور پروردگار نے معیار یہ بنایا کہ من عمل صالحا، کہ دیکھو عمل صالح انجام دینا ہے، اور وہ مومن بھی ہو، ایمان رکھنے والا ہو. ہر کوئی عمل صالح انجام دینے سے کامیابی نہیں ہو جاتی ہے، حیات طیبہ حاصل نہیں ہو جاتی ہے. حیات طیبہ کے لیے عمل صالح شرط ہے، اس کے بعد ایمان شرط ہے. جہاں عمل صالح اور ایمان آ جاتا ہے تو پروردگار کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم ان کے لیے حیات طیبہ کو پیدا کرتے ہیں، ایک پاکیزہ حیات ان کے لیے قرار دیتے ہیں. ذہن گرامی دیکھیں، حیات طیبہ کے لیے ایک ایسا معاشرہ چاہیے کہ جہاں پر سوشل ڈسپلین ہو، اخلاق اجتماعی ہو. اور کل کی مجلس میں ہم نے بیان کیا کہ اگر غدیر کو فراموش نہ کیا ہوتا تو ماہ محرم ماہ عزا نہ ہوتا. اگر غدیر کو فراموش نہ کیا ہوتا تو ماہ محرم ماہ عزا نہ ہوتا، یہ شہادتیں نہ ہوتی. اس لیے کہ غدیر کو فراموش کیا گیا، غدیر کی نعمت کو بھلایا گیا.
اور جو حق رسول اللہ نے جو ولایت مولا کائنات کے لیے قرار دی اور آپ کی اولاد کے لیے قرار دیا، اسے غصب کیا گیا۔ اس لیے اہل بیت پر مظالم ڈھائے گئے اور کربلا کا واقعہ ہوا۔ دیکھیں، غصب ایک ایسا عنوان ہے کہ معاشرے میں کہ سب سے پہلی بنیاد جو دنیا میں انحراف کے لیے ڈالی گئی وہ ہے غصب۔ اس لیے جو تاکید ولایت کے لیے کی گئی ہے، کسی اور عمل کے لیے تاکید ایسی نہیں ہے کہ جو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کہ آپ نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، ولم نودی بشیء مثل ما نودی بالولایت یوم الغدیر۔ یہ پانچویں امام کے جملے ہیں کہ دیکھو اسلام کی دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، نماز پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، روزے پر ہے، حج پر ہے اور ولایت پر ہے۔ اور جیسے ولایت کے لیے روز غدیر بلایا گیا ہے، کسی اور امر کی جانب بلایا نہیں گیا، نماز کے لیے ویسے بلایا نہیں گیا جیسے ولایت کے لیے بلایا گیا، زکوٰۃ کے لیے ویسے نہیں بلایا گیا جیسے ولایت کے لیے بلایا گیا، روزے کے لیے ویسے بلایا نہیں گیا جیسے ولایت کے لیے بلایا گیا، حج کے لیے ویسے نہیں بلایا جیسے ولایت کے لیے بلایا۔ یہ امام فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں، نماز مسافر پر قصر ہو جاتی ہے، زکوٰۃ مستطیع پر ہوتی ہے، نصاب پر ہوتی ہے کہ نصاب اگر حاصل ہو تو زکوٰۃ ہے، اگر نصاب ہی نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ روزہ صحت مند پر ہوتا ہے، بیمار پر روزہ نہیں ہوتا۔ حج مستطیع پر ہے، ہر کسی پر حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیں، ان چاروں جو بنیاد ہے اسلام کی، یہ ممکن ہے کبھی نہ کبھی کسی پر ساقط ہو جائیں، انجام نہ دیں، مگر ولایت کی جانب جو امام کہہ رہے ہیں، یہ ولایت ایسا حکم ہے الہ پروردگار کا، چاہے وہ وطن میں ہو یا مسافر ہو، اس پر ولایت لازم ہے، چاہے نصاب حاصل ہو یا نہ ہو، اس پر ولایت لازم ہے، واجب ہے، چاہے وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، اس پر ولایت واجب ہے، لازم ہے، چاہے وہ مستطیع ہو یا مستطیع نہ ہو، اس پر ولایت لازم ہے، واجب ہے۔ قبر میں اگر نماز پڑھے بغیر چلے جائیں، نماز قضا کروائی جا سکتی ہے، زکوٰۃ بغیر دیے ہوئے چلے جائیں، زکوٰۃ دلوائی جا سکتی ہے، روزہ بغیر رکھے چلے جائیں، روزے کی قضا کروائی جا سکتی ہے، حج بغیر کرے چلے جائیں، حج قضا کروایا جا سکتا ہے، مگر ولایت کی قضا ممکن نہیں ہے، ولایت کی قضا ممکن نہیں ہے، امامت کی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ ولایت و امامت اس دنیا میں تمہیں ماننا ہے، اس قدر ولایت کی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ ولایت خزانے گرامی کہ ولایت، اس لیے کہ ولایت کو غصب کیا گیا ہے، ولایت کو، اور یہ غصب ہونا معاشرے میں سب سے پہلی بنیاد ڈلی ہے غصب خلافت۔ اس لیے اہل بیت نے اس تاکید فرمائی کہ دیکھیں، اگر ہم اس مفہوم کو سمجھیں کہ ولایت کو جب غصب کیا گیا تو خود غصب سمجھیں کہ غصب ہے کیا، اس لیے کہ اسی کی تو بنیاد کی وجہ سے تو معاشرے میں آج فساد ہے، آج معاشرے میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ اگر آج ہم جتنی مصیبتوں میں ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، اس لیے اہل بیت نے کہا ہے نا، دیکھو جتنی مصیبتیں تم پر آئی ہیں نا، سقیفہ پر لعنت کرو، کہ اس کی بنیاد سقیفہ پر پڑی ہے، کہ سقیفہ کی وجہ سے آج جتنی مشکلات ہیں، آج اگر یہاں پر لائٹ نہیں ہے تو اس کی بھی بنیاد سقیفہ ہے، اس لیے کہ تمام دنیا میں مشکلات سقیفہ کی وجہ سے بنی، کہ جہاں پر غصب خلافت ہوئی ہے۔ اگر سقیفہ میں غصب خلافت نہ ہوتی، آج دنیا میں انسان حیات طیبہ رکھتا، حیات طیبہ پاتا۔ اس لیے اہل بیت نے ہمیشہ ان 2 چیزوں کی طرف تاکید فرمائی کہ دیکھو، ایک تو ولایت کی جانب اہمیت دلوائی، اور دوسرے یہ فرمایا کہ دیکھو جنہوں نے حق غصب کیا ہے، اسی بھی سمجھو، اس لیے کہ دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد سقیفہ، اگر وہ غصب نہ کرتے
اور امامت کو اپنی جگہ پر قرار دیتے، آج دنیا میں امن و امان ہوتا، دنیا میں عدالت ہوتی، سکون ہوتا۔ ذرا گرامی دیکھیں، غصب کی تعریف ہم نے کل بیان کی تھی کہ غصب ظلمن اور قہرن، ناحق کسی کا مال یا حق غصب کیا جائے، اس پر مسلط ہو جائیں، اس کے مال پر یا اس کے حق پر مسلط ہو جائیں، اسے غصب کہتے ہیں۔ اور ہم نے کل بتایا کہ غصب کبھی مال میں ہوتا ہے اور کبھی حق میں ہوتا ہے، کبھی مال کسی کا غصب کیا جاتا ہے، کبھی حق غصب کیا جاتا ہے۔ اور کل ہم نے مال کی 2 مثالیں پیش کی کہ مال کبھی ذاتی ہوتا ہے، ذاتی مال کسی کا غصب کیا گیا ہے، اور کبھی عمومی مال کو غصب کیا جاتا ہے۔ عمومی مال جیسے چبوترے گھیر لینا اپنے گھر میں، کہ دیکھیں یہ تمام غصب عمومی، یا وہ تمام چیزیں جو عوام کے لیے قرار دی گئی ہیں اسے غصب کر لینا، یہ تمام کا تمام شریعت نے اسے گناہ کبیرہ میں سے قرار دیا۔ اور جو کل روایت ہم نے پیش کی تھی کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک غصبی پتھر کا گھر میں ہونا کافی ہے اس گھر کی بربادی کے لیے۔ ایک اگر پتھر گھر میں آ جائے غصبی، کہ دیکھیں اگر چبوترا غصب کر لیں، روڈ غصب کر لیں گورنمنٹ کی، اس لیے کہا گیا دیکھیں اہل بیت علیہم السلام کی نشانیاں کبھی غصبی جگہ پر نہیں ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اہل بیت ہمیشہ مباح مقام پر ہوتے ہیں، اور عبادت ہمیشہ مباح مقام پر ہی ہوتی ہے۔ جیسے نماز کے لیے شرط ہے مباح ہونے کے لیے، ویسے ہی شرط اہل بیت کے ذکر کے لیے بھی ہے، اہل بیت کے پرچم کے لیے بھی ہے کہ دیکھو مقام مباح ہونا چاہیے، صاحب ملکیت راضی ہو، اگر راضی نہ ہو وہ عبادت نہیں ہے بلکہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ذرا گرامی، مال انسان کسی کا غصب کر لیں، اب یہ ممکن ہے کسی کے مال پر تسلط حاصل کر لیں یا کسی کے مال کو ضائع کر دیں، یہ بھی غصب میں آتا ہے۔ یعنی ہم نے کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا، کسی کی گاڑی کی جو سائیڈ میررز ہوتے ہم نے جو ہے سو اسے توڑ دیا، چاہے وہ عمدن ہو یا سہون۔ انسان ذمہ دار ہے کہ اسے حلالیت طلب کریں یا اسے اس کا حق ادا کریں، واپس کریں، یہ غصب۔ انسان ممکن ایک برتن آپ کے گھر میں پڑوس سے تبرک آیا تھا، ہم نے وہ برتن واپس ہی نہیں کیا بلکہ گھر میں ہم نے اتنا استعمال کیا کہ وہ ٹوٹ گیا۔ جب بازو والے پوچھنے کے لیے آئے کہ بھائی وہ جو ہم پلیٹ دیے تھے ہمارے سیٹ کی ایک پلیٹ آپ کے پاس ہے، کہا وہ ٹوٹ گئی، یہ غصب ہے۔ زانگارہ میں دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والے جب غاصبین پہ لعنت کرتے ہیں تو زندگی میں آپ کے غصب نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک پلیٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی آپ کے پاس تبرک کے لیے آیا، آپ کے لیے استعمال کے لیے نہیں آیا تھا، آپ نے غصباً استعمال کیا، جتنا آپ نے استعمال کیا وہ حلال نہیں تھا۔ مال، کسی کا مال چاہے وہ آپ تسلط کریں یا اسے ضائع کر دیں، انسان ذمہ دار ہے کہ اسے واپس کرے، ورنہ خبر میں اسے جواب دینا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا تھا، ایک مرتبہ قبرستان کی جانب میں گیا اور وہاں پر میں مجبور تھا وہاں رکنے کے لیے، اس لیے کہ شہر کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ تو جیسے ہی میں اس قبرستان میں رکا تو میں نے ایک قبر کی جانب خطاب کیا، کہا کہ شہر والوں نے تو ہمیں میزبانی نہیں کی، ہمیں مہمان نہیں کیا، بھئی آپ اہل قبور ہی ہمیں دعوت پر بلا لیں۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسے مذاق میں کہا، کسی قبر کی جانب کہتے۔ ایک مرتبہ اس شخص کہتا ہے کہ وہ قبر کھلنے لگی، اس قبر میں راستہ بنا، راستہ بننے کے بعد ایک شخص قبر سے باہر آیا، کہا کہ آئیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اس نے کہا پہلے تو میں دیکھ کر بڑا گھبرا گیا، ڈر گیا، بہت دور تک بھاگا، اس کے بعد پھر واپس آیا، بڑا ہمت والا تھا۔
قریب آیا, کہا کہ واقعی میں یہ صحیح دیکھ رہا ہوں یا خواب ہے؟ دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا ہے قبر کی جانب, کہہ رہا ہے کہ آئیے بسم اللہ. کہا کہ بڑا ہمت والا تھا, قبر میں انسان زندہ زندہ قبر میں چلے جائیں. دیکھیے یہ خود بھی بڑی ہمت کی بات ہے. اور علماء نے کہا ہے کہ اگر ہاں کسی کو میت کو قبر میں اتار رہے ہیں تو ایک مرتبہ خود بھی لیٹ جائیں, یہ گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان کبھی زندگی میں بھی تجربہ کر لے کہ قبر میں کیسے لیٹنا ہے ہمیں. خاک کا بستر ہوگا, کفن ہوگا, کوئی لباس نہیں ہوگا. قبر میں لیٹیں, لیٹ کر دیکھیں. کہا ایک مرتبہ میں قبر کی جانب داخل ہونے لگا, قبر میں چلا گیا. دیکھا ایک مرتبہ بہترین باغ ہے, بہترین محل ہے, کئی خادم خدمت گزار ہیں, دعوت دی گئی, بہترین لذیذ کھانے, بہترین مشروبات, کہ پانی ایسا بہترین پانی کہ دنیا میں نے ایسا کبھی پانی نہیں پیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ جو صاحب قبر ہے کہ جسے اتنی بڑی نعمتیں ملی ہے, وہ ایک چیخ لگاتا ہے, تڑپتا ہے, اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد واپس پھر سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر آپس میں گفتگو کرتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے, تڑپتا ہے, چیخ مارتا ہے کہ جیسے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے. 2-3 مرتبہ میں نے دیکھنے کے بعد سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے پیر سے جوراب اتارے, اور جوراب اتارنے کے بعد بتایا کہ ان کے انگوٹھے کے اوپر ایک عقرب بیٹھا ہوا ہے, بچھو, کہ جو ہر تھوڑی دیر بعد اذن الہی کی بنیاد پر وہ انہیں ڈستا ہے, اور ایسے ڈنک مارتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری نعمتیں جو میں باغ میں ہوں یہ سب بھول جاتا ہوں, ایسی تکلیف ہوتی ہے, وہ جب ڈس مارتا ہے. اور یہ میرے ایک خطا کی وجہ سے ہے, ایک خطا کی وجہ سے. میں نیک تھا, میں مومن تھا, علی والا تھا, علی کا چاہنے والا تھا, مگر مجھ سے خطا دنیا میں یہ ہوئی کہ میں ایک مرتبہ جب اپنے گھر کے لیے گوشت خرید رہا تھا تو میں نے اس قصابی کو, جو 1 درہم پیسہ ہو رہا تھا, میں نے اس سے کہا کہ اسے میں تمہیں کل ادا کروں گا پیسہ. کریڈٹ, دیکھیں زندگی, آج ہم جو کریڈٹ پہ زندگی کرتے ہیں نا, آپ کو بار بار فون آتا ہے, کبھی یہ بینک سے کبھی وہ بینک سے, کریڈٹ کارڈ لیجئے, آپ کو فری میں دیا جا رہا ہے بغیر کسی چیز کے. کریڈٹ کی زندگی اہل بیت کی زندگی نہیں ہوتی, مومن کی زندگی کریڈٹ پہ نہیں ہوتی. ذان گرامی, حتیٰ اہل بیت شادی بھی کرتے ہیں تو مہر ادا کر کے کرتے ہیں, کریڈٹ پہ نہیں رکھتے ہیں کہ بعد میں ادا کیا جانے. اہل بیت کی تمام ازدواج, رسول اللہ کی تمام ازدواج نقدن ادا کر کے آپ نے ازدواج کیا. مومن کی زندگی کریڈٹ پہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, مجبوری میں شریعت نے حلال قرار دیا ہے. کہا میں نے وہ گوشت, تھوڑا سا گوشت جس کا 1 درہم قیمت تھی, میں نے کریڈٹ پر لیا, ادھار پر لیا, مگر قضاء الہی ایسے آئی کہ میں اسی رات دنیا سے گزر گیا, اور وہ 1 درہم اس کا میرے پر گردن پہ قرض رہ گیا. وہ قصائی آیا میرے بچوں سے مانگنے کے لیے, مگر میرے بچوں نے نہیں دیا. وہ 1 درہم اس بچھو کی شکل میں میرے انگوٹھے پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو ڈستا جاتا ہے. جب تک وہ 1 درہم ادا نہیں ہوں گے یہ بچھو مجھے ڈستا رہے گا ہر تھوڑی دیر بعد. اور یہ ساری جو میں نعمت جو باغ میں ہوں, یہ خادم ہے, یہ بہترین غذائیں ہیں, یہ ساری کی ساری جب یہ ڈستا ہے یہ سب میں بھول جاتا ہوں, ایسی تکلیف ہوتی ہے. فرمایا کہ جب اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی کہ آپ سے ملاقات ہو, اس لیے کہ یہ معجزے کرامتیں کبھی کبھی ہوتے ہیں, ہر کسی کے نہیں ہوتے, کہ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی ایسا میسیج بھیجنے کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ میرے یہ پیسے رہ گئے تھے, اس کو پیسہ دینے کا, اس کو یہ کرنا ہے, میری یہ نماز رہ گئی, میرا یہ حج رہ گیا. انسان زندگی میں ہی وصیت کر لیں, ورنہ اگر انسان اس دنیا میں چلا گیا کوئی میسیج بھیجنے کا طریقہ ہی نہیں ہے, اب عذاب بھگتنا ہے. اور پروردگار بڑا عادل ہے, عدالت کرنے والا ہے, وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرے گا. فرمایا یہ بچھو جب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے, وہ فلاں قصائی ہے, اگر آپ میرا یہ قرض ادا کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. وہ شخص کہتا ہے کہ
جب دعوت ختم ہوئی میں باہر آیا، باہر آنے کے بعد دیکھا کہ واپس خبر بند ہو چکی ہے، راستہ بند ہو چکا ہے۔ میں گیا شہر میں اس قصائی کی دکان پر اور جا کر کہا کہ فلانی شخص جو دنیا سے گزر گیا تھا، اس کا 1 درہم جو تم پر اس پر خرچ تھا، یہ 1 درہم میں تمہیں ادا کر رہا ہوں۔ میں دیکھ کر جب واپس آیا، رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پیر میں اب جوراب نہیں ہے، اور اس کے پیر میں اب وہ عقرب بھی نہیں ہے کہ جو اس کے پیر میں ڈسنے والا عقرب تھا، بچھو تھا، وہ اب اس کے پیر میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا قرض ادا کر دیا اور اللہ نے مجھے اس بچھو سے راحت کر دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کس قدر اہمیت ہے کہ کسی کا مال غصب نہ ہو، چاہے وہ 1 درہم ہی کیوں نہ ہو، 1 درہم ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے اہل بیت کے چاہنے والے دیکھو مطمئن رہو، تم جنت میں ہو، تم اہل جنت میں ہو۔ روایت ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں من رزق حبنا اہل البیت فقط اصاب خیرا کثیرا، کہ جسے محبت اہل بیت رزق میں مل جائیں۔ ذرا گرامی دیکھیں، سب سے پہلے رزق فقط کھانا نہیں ہے جو انسان کھاتا ہے، بلکہ محبت اہل بیت بھی رزق ہے، انسان کی قسمت میں لکھا ہونا چاہیے۔ فرش عزا پر بیٹھنا انسان کے رزق میں لکھا ہونا چاہیے۔ ہر کوئی فرش عزا پر نہیں بیٹھتا، ہر کوئی زہرا کے لال پر گریہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے رزق میں آنسو ہونا چاہیے، جبھی وہ آنسو بہا سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا من رزق حبنا اہل البیت فقد اصاب خیرا کثیرا ولم نشک انہ فی الجنہ، اور فرمایا آپ نے جملہ یہ بھی کہ ہرگز شک نہ کرنا کہ تم جنت میں نہ ہو، بلکہ اہل بیت کے محب جو ہوتا ہے، چاہنے والا، وہ جنتی ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والے جنتی ہیں، مگر یہ فرما دیا یاد رکھو صرف دنیا میں حق الناس ضائع نہ کرنا، کسی کا حق لے کر نہیں آنا اس دنیا میں، تمہارے لیے جنت ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، حسین پر رونے والوں کے لیے جنت ہے۔ عزیزان گرامی کہ انسان نہ کسی کا ذاتی مال غصب کرے، نہ انسان عمومی مال غصب کرے، اور عمومی مال کی مثال یہ ہے کہ انسان کسی مسجد کو نقصان پہنچا دے، کسی مسجد کے وسائل کو اٹھا لے، یہ خود بھی غصب ہے۔ مسجد سے کوئی چیز کو باہر لے جانا، ہاں اگر سہون آپ نے کسی قرآن مجید کو، مفاتیح کو، یا کوئی سجدے کا غلطی سے آپ لے کر چلے گئے، ہم پر وظیفہ ہے اسے واپس مسجد میں پہنچائیں، واپس پہنچائیں، ورنہ یہ غصبی ہو جائے گا۔ یہ غصب ہے، مسجد سے کوئی چیز باہر لے جانا، لے جانا۔ ایک اچھا سوال کیا تھا، ایک فقہی مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا مسجد میں موبائل چارج کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے کہ مسجد کی الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے اس سے، مسجد نماز کے لیے ہوتی ہے، اور نماز کے لیے تو مسجد کھلی ہونا چاہیے۔ جو نمازی ہے بغیر نماز کے مسجد کو استعمال کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ کراہت ہے کہ مسجد میں داخل ہونا اور نماز نہ پڑھنا مکروہ ہے، کراہت ہے۔ کہ دیکھیں یہ مسئلہ جو احادیث اہل بیت میں بھی ہیں، یہ ان کے لیے ہیں کہ جو مسجد میں تو آتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، زبردستی مسجد میں چاہے وہ جشن ہو یا مجالس ہو لیتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ اگر انہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تو ان کا یہاں آنا مکروہ ہے۔ اب سوچیں جس کا آنا ہی مکروہ ہو وہ عبادت کیا کرے گا؟ وہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ اہل بیت کا ذکر بھی نہیں کر سکتا، اس سے قبول ہی نہیں ہے۔ جس کا مسجد میں داخل ہونا ہی مکروہ ہو، عزیزان گرامی دیکھیں عمومی مال غصب نہ ہو، اس کا بھی وہی گناہ ہے جو ذاتی مال کا گناہ ہے۔ اسی طرح خمس و زکوٰۃ بھی نہ دینا یہ عمومی مال غصب کرنے کے برابر ہے۔ روایت میں ہے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام، آپ سے سوال کیا گیا کہ مولا کیا ہم پر جو خمس واجب ہے، کیا آپ ہم پر خمس حلال کر سکتے ہیں کہ خمس نہ دیں ہم؟
امام نے فرمایا ہرگز ہرگز ہم اسے حلال نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے تم پر ہمارا حق قرار دیا ہے۔ یہ حق امام ہے، یہ حق سادات ہے، یہ غصب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو خمس ادا نہ کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہے، اس لیے کہ لباس کا مباح ہونا شرط ہے۔ اگر لباس مباح نہ ہو، اگر اس میں خمس واجب ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں خمس واجب ہے، اور جب تک خمس نہیں دیا اس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ حج سے جانے سے پہلے سوالات کرتے ہیں کہ حج کرنے سے پہلے خمس ادا کریں، کیسے ادا کریں۔ کفن پر انسان مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد وصیت کرتے ہیں اب آج کل کہ بھئی ہمارے کفن کا خمس نکال دیا جائے۔ حد اقل زندگی میں تو خمس پہ عمل نہیں کرے، مرتے وقت یہ خمس دیا ہوا کفن تو لے کر جائیں، ورنہ وہی کفن آگ کا کفن بن جائے گا اگر اس کا ہم نے خمس ادا نہیں کیا ہے تو، آگ کا کفن۔ اس لیے کہ اس میں حق امام ہے، حق الناس ہے، حق سادات ہے۔ فرمایا کہ دیکھو عمومی مال کا بھی غصب کرنا حرام ہے، عمومی مال کو بھی غصب نہ کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں اہل بیت کے چاہنے والے کبھی نظر نہیں آئیں گے کہ وہ عمومی بسیں جلاتے ہوں، احتجاج کرتے ہوں، یا ٹرین جلاتے ہوں، یا پبلک پراپرٹی، گورنمنٹ پراپرٹی ہوں اسے جلاتے ہوں یا خراب کرتے ہوں۔ کبھی اہل بیت کے چاہنے والے نہیں کرتے، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے کبھی غصب نہیں کر سکتے۔ اہل بیت کے چاہنے والے غاصبین پہ لعنت کرتے ہیں، غاصبین پہ لعنت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اسرائیل پر لعنت کرتے ہیں کیونکہ اسرائیل نے فلسطین پر غصب کیا ہے، فلسطین کو غصب کیا ہے، ہم لعنت کرتے ہیں، ہم نہیں بخشتے ہیں۔ ہم نے 1400 سال والوں کو نہیں بخشا ہے، یہ 50 سال والوں کو کیسے بخشیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ یا اللہم صلی علی محمد۔ زان گرامی کہ یقیناً یہ مجالس عزا، یہ فرش عزا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ ایک درسگاہ ہے، کہ انسان سازی کی ایک ایسی درسگاہ ہے کہ یہاں سے انسان بن کے نکلتے ہیں، یہاں سے حر بن کے نکلتے ہیں۔ زان گرامی آج حر کا دن ہے نا، آج گناہوں کے بخشانے کا دن ہے نا۔ حل من توبہ، حر نے یہی کہا تھا زان گرامی کہ ایک مرتبہ 2 محرم کو جب قافلہ سرزمین کربلا کی جانب پہنچا تو ایک مرتبہ امام جس گھوڑے پر تھے وہ گھوڑا رک جاتا ہے۔ امام نے گھوڑا بدلا مگر وہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام نے سوال کیا کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟ دیکھیں یہ امام تاریخ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ کربلا محفوظ ہو جائیں، تاریخ کربلا محفوظ ہو جائیں تاریخ میں۔ امام نے سوال کیا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے جواب دیا اس سرزمین کا نام نینوا۔ امام نے پوچھا اس کا نام کچھ اور بھی ہے؟ تو کسی نے کہا غازریہ ہے۔ امام نے پوچھا اس کا نام کچھ اور بھی ہے؟ تو کہا شت فرات ہے۔ امام نے پوچھا کیا اس سرزمین کا نام کچھ اور بھی ہے؟ تو کہا ہاں، بنی اسد کے قافلے اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا امام نے کہا اعوذ باللہ من کرب و بلاء، کہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی کرب سے اور بلا سے۔ امام نے کہا ہا ہنا مقامنا، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا۔ امام نے اپنے خیمے لگائے، بنی اسد کے قافلے والوں کو بلایا اور بنی اسد کے قافلے والوں کو امام نے رقم دی، کہا کہ ہم یہ زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ ان بنی اسد کے قافلے والوں نے کہا مولا اس سرزمین کو نہ خریدیں، اس لیے کہ یہ سرزمین کسی کے لیے راس نہیں آئی، جو بھی سرزمین پر آیا اس پر بلائیں نازل ہوئی ہے، کبھی یہ سرزمین آباد نہ ہو سکی، یہ زمین کبھی آباد نہ ہو سکی۔ امام نے کہا ہم اسے آباد کریں گے، زہرا کا لال اسے آباد کرے گا، اس خاک کو خاک شفا بنا دے گا۔
عزیزان گرامی، امام نے اس زمین کو خریدا اور خرید کر وہ زمین کو واپس بخش دیا. کہا کہ ہم تمہیں واپس بخش دیتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ ہماری وصیت ہے تمہارے لیے کہ جب ہمیں قتل کر دے تو ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد انہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنی خواتین کو بھیجو. جب خواتین آئیں، آنے کے بعد کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ہمارے جنازوں کو دفن کرنے سے گھبرائیں اور ڈریں یزید کی فوج سے تو تم خواتین آنا اور آ کر ہمیں دفن کر دینا کہ دیکھو ہمارے جنازے ایسے ہی جلتی ہوئی زمین پر پڑے نہ رہے. خواتین جب چلی گئی کہا جاؤ جا کر اپنے بچوں کو بھیجو. جب بنی اسد کے بچے آئے تو بنی اسد کے بچوں سے کہا کہ دیکھو جب تمہارے ماں باپ ہمارے جنازوں کو دفن نہ کرے تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مشت خاک کربلا ہمارے جنازوں پر ڈال دینا تاکہ ہمارے جنازے دفن ہو جائے. مگر ہائے زہرا کے لال کا جنازہ 3 دن تک جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حر 1000 کا لشکر لیے ہوئے امام کے سامنے آیا ہے، یزید کا فوج کا سردار، اور آ کر کہتا ہے کہ یہ مجھے حکم ہے کہ آپ کو عراق کی جانب جانے نہ دوں. اور امام جب حر سے خطاب کرتے ہیں، خطاب کرنے کے بعد مکالمہ ہوا اور ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کے بعد جب وقت نماز آئی تو امام نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، تم اپنی نماز پڑھو. حر نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم اپنی نماز پڑھیں، نواز ہے، ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم نواز رسول ہیں، نماز ہم پڑھیں گے تو آپ ہی کے ساتھ پڑھیں. دیکھیں حر میں ابھی معرفت ہے، فوج یزید کی فوج کا سردار ہے، مگر ابھی اتنی معرفت تو تھی کہ امام کے پیچھے حر نے نماز پڑھی. اس کے بعد جب نماز ہونے کے بعد امام اب جب جانا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ حر نے کہا کہ میں مجبور ہوں آپ کو یہاں سے جانے نہ دوں، اس لیے کہ مجھے یہ حکم ہے کہ آپ کو روکے رکھوں. ایک مرتبہ حر نے امام کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈالا اور حر نے امام کے گھوڑے کو روکا. ایک مرتبہ امام نے غضب سے حر کو دیکھا اور کہا کہ ثقلت کا امک، کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو میرے گھوڑے پر ہاتھ ڈالے گا. ایک مرتبہ حر نے کہا کہ اگر سارے عرب میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ جواب اسے واپس لوٹا دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں فاطمہ ہے آپ کی ماں فاطمہ ہے، میں ان کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا. بلکہ امام نے حر کو یہی یاد دلایا ہے کہ حر پہچان میری ماں کون ہے. ایک مرتبہ امام نے کربلا کی زمین پر اپنے خیمے لگائے، 9 محرم آئی، حر دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا حالات ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد سے حر نے سوال کیا، اے عمر سعد بتا ماجرا کیا ہے، کہ کل کیا ہونے والا ہے، زہرا کے لال کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ ہے. عمر سعد نے کہا بدن سے سر جدا کیے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے، بدن پامال کیے جائیں گے. ایک مرتبہ حر جب عمر سعد کے خیمے کے باہر آیا، حر لرزنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ارے زہرا کے لال کو قتل کیا جائے گا. ایک شخص نے حر کی یہ حالت دیکھی، کہا حر یہ کیا حال ہے، اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا عرب میں سب سے شجاع کون ہے تو میں کہتا وہ حر ہے، مگر حر تو کانپ رہا ہے. حر نے کہا ارے میں جنت و جہنم کے درمیان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں. ایک مرتبہ روز عاشور حر نے ایک مرتبہ جب خیمے امام کی جانب جانے لگے تو حر کے بیٹے نے کہا کہاں کا ارادہ ہے، تو حر نے کہا
کہ میں نے اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھا ہے اور میں نے یہ انتخاب کر لیا ہے کہ مجھے روز قیامت رسول اللہ کو چہرہ دکھانا ہے، حضرت زہرا کو چہرہ دکھانا ہے۔ میں حسین کو انتخاب کرتا ہوں، میں جنت کو انتخاب کرتا ہوں۔ بیٹے نے کہا کیا جنت اکیلے اکیلے جاؤ گے؟ آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ چلے گا۔ حر نے کہا بسم اللہ۔ ایک مرتبہ حر کا غلام اور حر کا بھائی بھی حر کے ساتھ ہو گیا، کہا ہم بھی جنت کو انتخاب کریں گے، اے حر ہم تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ جب حر آ رہے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے عباس کو بھیجا، کہا عباس جاؤ ہمارا سپاہی آ رہا ہے، حر کے استقبال کے لیے جاؤ۔ حر ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اس لیے کہ میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کی لجام پر ہاتھ ڈالا ہے، میرے ہاتھوں کو باندھ دو تاکہ قیدی اپنے مولا کی بارگاہ میں اس طرح جائے گا، ایک خطا کار اپنی مولا کے بارگاہ میں اس طرح جائے گا۔ ایک مرتبہ جب حر آیا، حر کے ہاتھوں کو مولا نے کھولا، حر نے کہا مولا حل من توبہ، کیا حر کے لیے توبہ ہے؟ ارے کوئی اور ہوتا حر کی خطا کو نہیں بخشتا، اس لیے کہ آج امام اگر پیاسے ہیں تو حر کی وجہ سے، اگر امام کے بچے پیاسے ہیں تو حر کی وجہ، مگر امام کتنا کریم ابن کریم، کہا حر جا ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے رب نے بھی تجھے معاف کیا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا میں آپ کے خیمے میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ کے بچوں کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ میری وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہے، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے۔ یہ کہہ کر حر نے اپنے بیٹے کو رن کی جانب بھیجا۔ ایک مرتبہ حر کا بیٹا جنگ کرتا ہے، اس لیے کہ حر کا بیٹا تو پانی پی کر آیا تھا نا، اس نے جنگ کی، دشمنوں کو جہنم واصل کیا، مگر ایک ایسا موقع بھی آیا، حر کا بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا، حر دوڑتا ہوا بیٹے کے جنازے پر پہنچا، دیکھتا ہے کہ حسین حر کے بیٹے کا سر گود میں لیے ہوئے ہیں۔ حر نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا نے کہا نہیں نہیں حر، تیرے بیٹے کا جنازہ ہم اٹھائیں گے، اس لیے کہ ضعیف باپ جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ ہائے علی اکبر جب رن میں گھوڑے سے گرے، ارے حسین تنہا، کڑیل جوان بیٹا علی اکبر ایڑیا رگڑ رہا ہے، ضعیف باپ بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلبا ینقلبون۔ بار اللہ پروردگارہ ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما، پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ہم میں جو بیمار علیل ہے ذکر کے صدقے میں شفا کاملہ واجلہ عنایت فرما، دنیا میں جہاں جہاں آزاداران امام حسین ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، زائرین امام حسین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔